السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہینا ذیشان انفارمیشن چینل۔ دوستو، آج زندگی کے حالات و واقعات پر بات کریں گے۔ دوستو، دیکھا جائے تو زندگی بہت عجیب سی ہے، سب کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہم ایسے ہی رہیں گے، وہ کبھی ایک دم سے بدل جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے بنا زندہ ہیں، ادھورے ہیں، خوش ہیں یا ناخوش۔ دوستو، نہ جانے کیوں دوستیاں روکھی پھیکی سی ہو جاتی ہیں، جن کے ساتھ ہم دن رات باتیں کیا کرتے تھے، باتیں ہی ختم نہ ہونے کا نام لیتی تھیں، پھر ایک دن وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ہماری باتیں ہاں جی کچھ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ ٹھیک ہے، اوکے بائے، بس اس سے زیادہ ہماری گفتگو میں کہنے یا سننے کو کچھ نہیں رہتا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کوئی بھی رشتہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہتا، جیسا کہ وہ پہلے دن تھا۔ آہستہ آہستہ سب بدل جاتا ہے، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، رفتہ رفتہ ہر چیز اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ دوستو، آخر کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوستو، بعض دفعہ ساری زندگی گزر جانے کے بعد ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمیں آخر کار زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی تمنا تھی، کس چیز کی طلب تھی۔ اور بعض اوقات زندگی کے آخری لمحے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ دوستو، آج میں معمول کی طرح اپنی جاب، اپنے کام میں مصروف تھی کہ میرے پاس ایک کسٹمر آ گئی۔ جب وہ آئیں، ان سے کچھ باتیں کی تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی حقیقت انہوں نے ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں آپ سب بھی سنیں، اور امید کرتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے درد کی وجہ نہ بنے، اتنے درد اور تکلیف کی وجہ کہ وہ انسان خود اپنی ہی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو، آج جو کسٹمر میرے پاس آئی وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھیں۔ انہوں نے آج بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر تھیں، ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس ان کے پاس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی بہت حسین و جمیل نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے 10 سال کے کیریئر میں نے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی، اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے والے اس کے سگے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ
بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے غم میں نڈھال، پریشان حال۔ مجھے لڑکی پر پیار آ رہا تھا اور تجسس بھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اور اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی۔ ترس بھی آ رہا تھا پیرنٹس پر، جس طرح سے وہ ڈاکٹرز کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ خیر، لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا کہ لڑکی خطرے کی حالت سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کے والدین بہت خوش ہوئے، خدا کا شکر بچا لانے لگے اور کچھ تقسیم غریبوں میں کرنے لگے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصر یہ کہ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام مسرت نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی تھی۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح مسرت کے والدین کی بھی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے مسرت سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو مسرت نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار والدین کو سونپ دیا۔ والدین نے مسرت کے کئی رشتے دیکھے، کئی رشتوں کی بات چلی۔ ایک فیملی آئی، لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں مسرت کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے مسرت سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے مسرت کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلی گئیں اور چند دن بعد بنا کوئی بات کیے رشتے سے انکار کر دیا۔ مسرت کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا کہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، مگر والدین نے اسے تسلی دی اور مسرت کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کل ایک اور فیملی تمہیں دیکھنے آ رہی ہے۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسرت کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم بہو دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی دیکھنے جا رہے ہیں، یا پھر ملازمہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آ سکا کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب کسی کے گھر جائے تو کوئی بھی اسے پھولوں کی سیج پر رکھے، ایسی پھولوں کی سیج جس میں کوئی کانٹا نہ ہو، اس کی آنکھ کبھی نم نہ ہو۔ تو دوستو، آج سوچئے، ہم کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لانے کے لیے اتنے سخت دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا باریکلی کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہی لڑکی ہماری اپنی بیٹی ہوتی
اور ہمارے گھر کوئی رشتہ لے کر آتا اور بالکل اسی طرح ریجیکٹ کر جاتا تو ہمارے دل پر کیا گزرتی؟ دوستو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو ہم بات کر رہے تھے مسرت کے بارے میں، اس مسرت کے بارے میں جس کے والدین بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے لیے ایک اور خاندان سے رشتہ آیا، جہاں تک کہ ان کے گھر کی عورتوں کی بہت خدمت کی گئی۔ اتنی خدمت کے باوجود کچھ دن بعد انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دے دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ مسرت کی عمر زیادہ ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک بیٹا 48 سالہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی ہے، ایک بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کی مسرت کی شادی کرنے کو رضامند ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے مسرت کی ماں سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دوستو، سوچا جائے تو ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کی بیٹی کو 8 سال تک کوئی یوں ہی ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر مسرت یوں ہی سارا دن روتی رہی، وہ لوگوں کے معیار تک پورا نہیں اتر پا رہی تھی، اور کہنے لگی، ماں میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اب تنگ آ گئی ہوں لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی باتوں سے، اور نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ڈاکٹر بتاتے بتاتے روکی اور کہنے لگی، کیا آپ جانتی ہیں کہ اتنے میں ہی مسرت کے والد اندر آئے اور کہا، مسرت کی ماں جلدی سے آؤ، مسرت کو ہوش آ گئی ہے۔ مسرت کی ماں بجلی کی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی مسرت کے پاس چلی گئی۔ میں یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ والدین کتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ میرا بھائی ڈاکٹر تھا، میں نے اپنے بھائی سے بات کی، اسے ہاسپٹل بلوایا۔ جب اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے مسرت کی والدہ اور والد سے مسرت کے رشتے کے بارے میں بات کی اور مسرت کا ہاتھ مانگ لیا۔ مسرت کے والدین ستے میں چلے گئے، ایسے جیسے انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ دوستو، اگر عیب کی بنیاد پر کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنا ہو تو میرے خیال سے آج کے دور میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں میں عیب ہوں گے، اور لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔
میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں، خدا را کسی کی بیٹی کو عیب دار مت قرار دیں، بلا وجہ مت ریجیکٹ کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیے، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ آپ کے نکالے ہوئے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں، خدا را دل نرم کیجیے، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیے۔ اگر آپ اپنی بیٹی سمجھ کر محبت کریں گی تو دنیا سے ساس بہو کا رشتہ بیٹی میں تبدیل ہونے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سونا حامی و ناصر۔ میرا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔